السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ کمال اللہ المعروف مچھلی والے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، آپ کا نام نامی جمال الدین تھا۔ کمال اللہ شاہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور مچھلی والے شاہ کی عرفیت سے مشہور ہوئے۔ سن ولادت سن 1280 ہجری ہے۔ آپ کے والد کا نام محمد محی الدین اور دادا کا نام برہان الدین اور پردادا کا نام نامی شفیع الدین تھا۔ حضرت کا وطن میسور تھا۔ لگ بھگ 1.5 صدی پہلے جنوبی ہندوستان کے شہر حیدرآباد تشریف لائے اور سکندرآباد میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ آپ کے 2 بھائی اور تھے، ایک کا نام محمد بڈن اور دوسرے محمد رحمان کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، لیکن والد ماجد کی تمنا اور آرزو شال کمال کی صورت میں ظاہر ہوئی اور دریائے معرفت کے آبدار موتی اور آسمان معرفت کے درخشاں ستارے مچھلی والے شاہ ہی ہوئے۔ محلہ سنی پورا سکندرآباد میں مقیم ہوئے۔ مارکیٹ میں کئی دکانیں تھیں۔ غلہ اور چمڑے کا کاروبار تھا، خصوصاً خشک مچھلی کے بہت بڑے تاجر تھے۔ مشرب صوفیانہ تھا جس کی بنا پر مچھلی والے شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے ابتدائی قرآنی تعلیم اور ابتدائی درسی کتب مولوی سید احمد صاحب سے پڑھی۔ تفسیر و حدیث اور احیاء العلوم کا مطالعہ فرماتے تھے۔ تصانیف جامع پر کافی عبور حاصل تھا۔ خط نستعلیق اچھا لکھتے تھے۔ شیخ عبدالحق مخدوم ساوی بیجا پوری کی تصنیفات کو خود اپنے قلم سے لکھ رہے تھے۔ علمی کتابوں سے خود ان کے ذوق کتابت اور خصوصی کتابوں سے لگاؤ اور علمی شغف کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کا قد میانہ، کتابی چہرہ، دراز بینی، لمبی داڑھی، سینہ کشادہ، ہاتھ لمبے، آنکھیں سرمگیں اور مخمور، چہرہ متبسم، نور برستا تھا۔ جسم پر سفید ململ کا کرتا اور قدیم وضع کا پاجامہ پہنتے، 2 پلو کی پگڑی کی ٹوپی پہنتے، سر پر امامہ باندھتے، عربی وضع کا رنگین رومال باندھتے، کہیں باہر تشریف لے جاتے تو شیروانی زیب تن فرماتے، کاندھے پر رومال ہوتا اور پیر میں چڑھاوی جوتا، غرض درویشانہ لباس زیب تن ہوتا۔ جہاں تک آپ کی خانقی زندگی کا تعلق ہے تو آپ کی پہلی بیوی تاج النساء تھی۔ عقد کے بعد وفات تک جذب طاری رہا۔ سمجھدار، سلیقہ شعر، صوم و صلات کی پابند تھی۔ سال ہر سال تک کوئی اولاد نرینہ نہ ہوئی تو خود آپ کی بیوی نے حضرت کے دوسرے عقد کا انتظام کیا۔ جب عقد ہو گیا تو دونوں ایک ہی جگہ مل کر رہنے لگی۔ دوسری بیوی رابعہ صاحبہ تھی۔ حضرت کے وصال کے چند سال پہلے سے جذب ہوا۔ جذب سے پہلے یہ بھی نماز، روزہ اور احکام شرع کی پابند تھی، مگر نسبتاً تیز مزاج تھی۔ آخر تک ان سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شاہ کمال رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے چند سال بعد وہ وفات پا گئے۔ آپ کا اپنے دور میں جن صوفیاء کرام سے رابطہ تھا یا شہرہ تھا وہ آغا داؤد صاحب ابو العالی، غلام افضل، شیخ تاج الدین جنیدی، سید شاہ حسین سجادہ روزہ گلبرگہ، مولانا مفتی سید مخدوم حسینی، مولانا نعیم اللہ سکندری اور سید پادشاہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام سلطان محمود اللہ بختیاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کو اپنے مرشد پاک سے بے حد محبت تھی اور مرشد کے وصال کے بعد تجارت میں دلچسپی باقی نہ رہی اور کاروبار میں لوگوں سے کچھ انبن ہو گئی تو کاروبار چھوڑا اور معتقدین کے اصرار سے غالباً سن 1910 میں حیدرآباد کے محلہ کاچی گوڑا میں اپنے مرید مولوی عبدالغفار کے اصرار پر ان کے مکان کے قریب سکونت اختیار فرما لی۔ یہاں آ جانے کے بعد مریدین اور معتقدین کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں مولانا سید حسین، مولانا محمد حسین، مولانا غوثی شاہ، سید شاہ عبید اللہ، مولانا سید برکات احمد ٹونکی اور مولانا الیاس برنی وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اردو، فارسی اور خصوصاً دکنی زبان میں اشعار کا کافی ذخیرہ ہے۔ ان تمام ہی اشعار میں صوفیاء ذوق کی
نشاندہی ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال 29 ربیع الثانی سن 1351 ہجری بروز پنجشنبہ دکن کا یہ آفتاب حقیقت و معرفت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کے خلفاء اور مریدین مولانا محمد حسین ناظم، مولانا غوثی اور مولانا الیاس برنی نے غسل اور تجہیز و تکفین میں ہاتھ بٹایا اور دوسرے روز بعد نماز جمعہ ٹھگی جیل حیدرآباد کی مسجد میں نماز جنازہ ادا ہوئی اور اپنی اہلیہ محترمہ کے پہلو میں بمقام سرائے الہی چمن میں دفن کیے گئے۔ اکثر علماء و مشائخ اور معادین شہر شریک جنازہ ہوئے۔ ملے مجھ کو تیرے کرم سے اجالے، اسی طرح تو مجھ کو اپنا بنا لے، اگر کوئی عیبوں کو میرے اچھالے تو اپنے کرم کی ردا میں مجھ کو چھپا لے۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جب کاروبار چھوڑ کر اطاعت الہی میں مشغول ہوئے تو حضرت کے ایک مرید نے آپ کو بے حد تلاش کیا۔ آخر ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت دریا کے کنارے درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں اور اپنا خرقہ سی رہے ہیں۔ مرید نے سلام کے بعد عرض کیا، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے؟ ایسی تنہائی اور وحشت سے کیا حاصل؟ حضرت خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب مرید نے دیکھا کہ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو اس نے غصے سے سوئی حضرت کے ہاتھ سے لے کر دور دریا میں پھینک دی اور کہا، یا تو آپ مجھے سوئی نکال کر دکھائیں یا پھر گھر چل کر دوبارہ تجارت سنبھالیں۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا سوئی اب کس طرح نکل سکتی ہے؟ لیکن جب مرید کسی طرح راضی نہ ہوا تو حضرت نے مچھلیوں کو سوئی لانے کا حکم دیا۔ مرید نے دیکھا کہ مچھلیاں ہزاروں سوئیاں منہ میں لے کر حاضر ہو گئیں تو اس نے کہا، میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی نے نمودار ہو کر کہا کہ میں اس سوئی کو حضرت خضر کے لیے بطور تبرک لیے جا رہی تھی، حضرت کے احترام میں واپس لائی ہوں۔ مرید اس واقعہ سے بہت متاثر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی، مجھے معاف کیجیے اور اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا تم واپس جاؤ، جو اپنے پروردگار عالم کی یاد میں محو ہو اسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کر